السلام علیکم، میرا نام ہے انجم خان۔ ڈائبٹیز بائی ہارٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم موجود ہیں پروفیسر محمد خالد شیخ کے ساتھ۔ آپ کا تعلق لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز سے بطور پروفیسر آف میڈیسن اینڈ ڈائریکٹر آف سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینڈوکرائنالوجی اینڈ ڈائبٹیز سے ہے۔ آج ہم سر سے بات کریں گے ذیابیطیز کے مریضوں سے جڑے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر، جو کہ ہے ڈائبٹک فٹ السر۔ السلام علیکم سر۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی بات کرتے ہیں، سر اس میں ہمارے پاس جو ڈائبٹک فٹ السر ہے یا پھر زخم جسے ہم کہہ لیں، وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ذیابیطیز کے مریضوں میں، تو سر اس کے کیا ریزنس ہیں؟ انجم، آپ نے بہت اہم ایک مسئلے پر بات کی ہے، اور ہمارے حیدرآباد کی میں بات کروں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور جن کو فٹ السرس ہیں، اور الٹیمیٹلی کافی لوگ پھر ایمپوٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتاتا ہوں، اس کی امپورٹنس کیوں ہے اس پریونشن کی، کیونکہ ہمیں پریونشن پر زیادہ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے ڈائبٹیز آفٹر دی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بعد یہ موسٹ امپورٹنٹ کاز، سیکنڈ کاز ہے جس میں ہم ایمپوٹیشن کرتے ہیں ٹانگوں کی۔ ایمپوٹیشن کا مقصد ہے کہ ٹانگ کٹوانی، اس زخم کے اوپر کیسا، تو اپاہج ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنا بڑا ریشو ہے لوگوں کا جو کہ ڈائبٹک فٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی دے گو ٹو دی ایمپوٹیشن آف دا فٹ۔ تو ہمیں کلیکٹیولی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ نو ڈاؤٹ کہ انفیکشن کسی بھی حصے کا کوئی بخشش نہیں ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، کہ سارے جسم کے اعضاء اس میں انوالو ہو سکتے ہیں نا۔ انفیکشن، دانتوں کا انفیکشن، چمڑی کا انفیکشن، ناک کا، گلے کا، یورینوجینائٹل سسٹمز کا انفیکشن ہر جگہ ممکن ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، مگر زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا، ہم آج بات کر رہے ہیں ڈائبٹک فٹ کے حوالے سے، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ڈائبٹک فٹ کیوں ہوا السر؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں فٹ السر، پہلے زخم ہوتا ہے، زخم کسی اگنورنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ایک بیماری کہلاتی ہے جس کی وجہ سے نسیں انوالو ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نیوروپیتھی۔ اچھا، نیوروپیتھی کیا ہے؟ پاؤں کی سینسیشنز ہوتی ہیں، اس کی سینسیشن لاس ہو جاتی ہے، اس میں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی چیز لگی ہے، ٹھنڈے پر گرم پر پاؤں رکھتے ہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زخم بھی ہے نا، ان کو پتہ نہیں پڑتا، اگنور ہو جاتا ہے یا اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا وہ جو زخم ہے سے بڑھتا اور دوا اس میں انفیکشن آ جاتا ہے، وہ زخم تھوڑا سا انفیکشن آ گیا، وہ اگنور ہوا یا ہلکا سا اس کا علاج کر دیا، 4-5 دن کی اینٹی بائیوٹکس لے کر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، تو وہ آخر میں اس ڈائبٹک فٹ السر ایسی اسٹیج پر آ جاتا ہے جہاں پر ہمیں ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، جس کو میں ابھی بار بار کہہ رہا تھا کہ ایمپوٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ میں نے کہا کہ یہ نروس اس کو کہتے ہیں نیوروپیتھی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب اس سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، میرے جو پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز جو پیشنٹ ہیں، پہلے اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا میسیج دے دوں، جو بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس، پرائمری فزیشین جو کہ ان کے محلے کے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے 2 سوالات اپنے مریضوں سے، ڈائبٹک مریضوں سے مہربانی کر کے کیا کریں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک سوال یہ ضرور کیا کریں کہ یار آپ کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، خاص طور پہ نائٹ۔ وہ لوگ مریض کہتے ہیں ہاں میں پاؤں میں جلن ہوتی ہے، میں اپنا پاؤں چادر سے نکال کر سوتا ہوں، مجھے پاؤں میں پانی میں ڈال دیتا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے میں ہلکا پاؤں زمین پر رکھا، مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے، کم از کم یہ تو پوچھ لینا۔ پھر اگر ہم چھوٹی سی ٹیسٹ کرنا چاہیں، کوئی اور انسٹرومنٹیشن نہیں، ایک چھوٹی سی مائکرو فلامنٹ آتا ہے، اس سے اگر محسوس کروا دے 4-5 پوائنٹس پاؤں کے اندر دونوں طرف سے دیکھ لیں کہ یار کون سی سینسیشن ہے، کون سی وہ ایک چیز نہیں، تو اگر وہ چیز یہ مونو فلامنٹ نہیں ہے موجود تو زیادہ کیا نہیں، تو یہ 2 الفاظ پوچھ کر آپ سمجھ جائیں کہ یار اس کے پاؤں میں کچھ نہیں ہے، صرف ڈائبٹک ہے یہ،
مگر یہ ہائی رسک ہے فار ڈیولپنگ دی ڈائبٹک فوٹ السرز. ان کو بچانا ہے. ایک تو ان کا شوگر اچھا کریں, ان کو شوگر اچھا کرنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, دوسرا یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان پیشنٹس کو کہنا ہے کہ یار جب بھی تھوڑا سا زخم ہو, تھوڑا سا کوئی ہو, تو اس کو فوراً متوجہ اس پر ہوں, ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں. ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ یار اپنے پاؤں کی جو شوگر کے ان پاؤں کی ایسی توجہ دیں جیسے اپنے چہرے کی توجہ دیتے ہیں کہ دن میں 4-5 دفعہ منہ دھویا جاتا ہے. اس طرح سے کم از کم پاؤں کو 2 دفعہ تو, نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس سے تو 5 دفعہ پاؤں دھو گے, اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. کم از کم 2 دفعہ, ایک صبح اٹھتے وقت اور رات کو صبح, دونوں کو پاؤں کو اچھی طرح صاف کر لیں. اور جوتے اپنے جو فٹ ویئرس ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں, سافٹ ہوں, نرم ہوں, تھوڑے سے لوز ہونے چاہیے, ٹائٹ نہ ہو. تو ان کا بڑا خیال ہے. شوگر کے کنٹرول کے ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں. میرے خیال میں آپ ایک اور کوسچن کریں گے کہ کیا جو لوگ جن کو شوگر کنٹرول ہے ان کو پھر کیوں ڈائبٹک فوٹ ہو جاتا ہے. بالکل آپ یہ کریں گے, میں اس کا بھی جواب دے دوں. یہ سمجھ لیں, میری ڈائبٹک پیشنٹ یہ سمجھ لیں کہ شوگر کا کنٹرول ہونا یہ ہمیں رسک سے بچاتا ہے, اور فریکوینسی اور تعداد کم ہو جاتی ہے, ان کی سیویئرٹی بھی کم ہو جائے گی اس کے السرز کی. مگر ہو سکتا ہے ان کو بھی ڈائبٹک, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نیوروپیتھی ہو گئی ہے, اس کو سینسیشن نہیں ہے. سینسیشن ہی, شوگر تو کنٹرول ہے, مگر اگر کسی کو 15 سال سے 20 سال شوگر رہی ہے تو اس کو یہ نیوروپیتھی ممکن ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ریگولر معائنہ کیا جائے, پاؤں کی گھر میں صفائی کیا جائے. اور ڈاکٹرز حضرات جو کہ پرائمری فزیشنس ہیں, میڈیکل آفیسرز, WMOs, وہ جب مریض کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہے پاؤں میں نا, کم از کم وہ پاؤں کا معائنہ کر کے یہ 2 ٹیسٹ ضرور کریں. وہ پوچھیں کہ آپ کو بھائی جان کوئی پاؤں میں جلن, کوئی جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا, جلن تو زیادہ تو محسوس نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں ہاں, تو آپ کو زیادہ متوجہ ہونا. اچھا سر, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم ذیابیطیس کے مریضوں کی بات کریں, جس طرح آپ نے فٹ السر کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, تو سر فٹ کے علاوہ اور کون سے پارٹس ہیں باڈی کے جو ہائی رسک پر ہیں, جن میں زخم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ جب یہ بھی بہت اچھا سوال ہے جو کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. اور میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا, جسم کا کوئی بھی حصہ بچا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کے اثرات سے, مضر اثرات سے, جس کو میں سہل زبان میں کہہ دوں. مضر اثرات جو ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کسی حصے کو نہیں بخشتی. چاہے آپ بالوں کا لے لیں, وہاں انفیکشن, بالوں کا گرنا, انفیکشن بالوں کا, فنگس کا ہونا, آنکھوں کا موتیا جلدی ہو جانا, بینائی کم ہو جاتی ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آنکھوں کی بینائی دنیا بھر میں موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے بلائنڈنیس کا, اندھا پن ہونے کا, یہ ڈائبٹیز. بالکل سر. تو اس کو آپ نہیں اگنور کر سکتے ہیں نا, کہ کیٹریک ہونا جس میں ہم لوگ نیا لینس ڈال دیتے ہیں یا کچھ بھی, وہ تو بات کی باتیں ہیں. تو یہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بیماریاں جو کمپلیکیشن سے ڈائبٹیز ہو گئی, مگر اس کی کمپلیکیشنز کو تو ہم روک سکتے ہیں یا ہم ڈیلے کر سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ ان کی سیویرٹی کو, ان کو جدت کو ہم کم تو کر سکتے ہیں نا, ان جو ہم اپنے طریقے کار ہیں. کچھ حصہ مریضوں کا, کچھ حصہ ڈاکٹرز کا, دونوں مل کر یہ مسئلہ حل کریں گے. تو آنکھوں کا کیٹریک میں نے موتیا بتا دیا, اندھاپن ہو گیا. اس کے بعد دانتوں کا زخم, بلیڈنگ ہونا منہ سے, اور دانتوں کے امراض, فنگس کے انفیکشن ہونا, ٹونسلائٹس, فیرنجائٹس, کانوں کے انفیکشنس بہت کامن ہے ان کے اندر. چمڑی کے اسکن انفیکشنس لائک خارش کا ہو جانا, مختلف قسم کی خارش کی بیماریاں ہو جانا, خاص طور وہ اس سے جیسے ایگزیلائی, وہاں پر فنگس کے انفیکشنس ہو جانا, یہ بہت کامن ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور یوروجینیٹل سسٹم جو ہمارے پیشاب والا حصہ ہے پورا, اس میں انفیکشنز کامن ہے, خاص طور پر لیڈیز میں, خاص طور پر پریگننٹ جو ڈائبٹکس ہیں اس کے اندر بہت کامن ہے. فنگل انفیکشنز بھی کامن ہوتے ہیں, اور دوسرے ٹائپس کے انفیکشنز بھی. پاؤں کے فٹ کی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فٹ السرز ہو جاتے ہیں. اور بڑے اگر میں آپ کو ڈراؤں تو اس میں
فالج کا ہو جانا، ہارٹ اٹیکس کا ہو جانا، پاؤں کا ٹوٹ جانا، گردوں کا فیل ہو جانا، یہ بڑے بڑے موٹے موٹے میکرو واسکولر کمپلیکیشن کہلاتے ہیں. اور پاؤں کا سنبھالنا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھو یہ چیزیں وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں. پہلے مائکرو واسکولر کمپلیکیشنس جو ہم نے بات کی، پھر میکرو واسکولر کمپلیکیشنس کے اندر میں نے ہارٹ اٹیک تک بات کیا. یہ سارے مسائل اس شوگر سے ریلیٹڈ ہیں. زیادہ تر ان لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں جن کو شوگر ہے، جن کو خاص طور پہ جو بہت احتیاطی کرتے ہیں شوگر کے حوالے سے، وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کنٹرول نہیں کر سکتا شوگر، یہ مریض کو خود کنٹرول کرنی ہوتی ہے. تھوڑی سی احتیاط، تھوڑی سی سب کچھ، لائف اسٹائل موڈیفیکیشن مینس اپنے آپ کو لائف چینج کر دینا، یہ سب سے اہم اس کے اندر کمپوننٹ ہے بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے وزن زیادہ ہے تو کم کر لو، کھانے پینے میں بد احتیاطی ہے تو فری شوگر نہیں لینا، ایڈڈ شوگر اس کو نہیں ڈالنا. کم کھائیں، زیادہ چلیں، انرجی کو کنزیوم کریں، یہ آپ کے لیے آسان ہے. اس کے بعد تھرڈ پورشن آتا ہے میڈیسنس کے حوالے سے. تو میڈیسن تیسرے نمبر پہ ہے. اچھا ایک چیز میں بتا دوں جاؤں اپنے ناظرین کو کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ شوگر کا ہے وہ اس کو گولیوں پر ڈال دیا جائے گا یا انسولین پر. ایسا نہیں ہے. 50% پاپولیشن جو شوگر کی ہے وہ بغیر دوائیوں کے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. میں نے ایک الفاظ استعمال کیا تھا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. میں نا جو موٹاپن ہے اس کو کم کرو، کھانا پینا احتیاط کرو، واک کرو، ایڈڈ شوگر نہیں لو. یہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جو کہ شوگر بارڈر لائن پر یا تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کم ہو جائے گا ساری چیزیں. اس سے بلڈ پریشر پر کنٹرول ہوگا، دوسرے مسائل پر بھی کم کنٹرول ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر. سر نے ہمیں بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا اس چیز کو کہ ہم ڈائبٹک کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، ذیابیطیز کے مریض جتنے بھی ہیں، وہ کس طرح سے اپنی باڈی کی حفاظت کر سکتے ہیں. صرف پاؤں ہی نہیں، ہمیں اپنی پوری باڈی کی ہی حفاظت کرنی ہے. یہ میسج مفاد عامہ کے لیے CCL فارماسیوٹیکلز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.